سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق سیاسی حکومتوں میں کابینہ کی توسیع ایک پیچیدہ سیاسی معاملہ ہوتا ہے۔ پارلیمان کا ہر رکن کابینہ میں شمولیت کا اہل ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وزارت کا قلمدان مل جائے، وہ اپنے حلقے کے عوام کے کام آ سکے اور خود اس کے مرتبے میں بھی اضافہ ہو۔ گاڑی پر قومی جھنڈا لگنا سیاستدانوں کا خواب ہوتا ہے۔ وفاقی کابینہ میں عالیہ توسیع سے حکومت کے سیاسی رنگ میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی مضبوط ہوئے ہیں۔ وہ اپنے کئی وفاداروں کو کابینہ میں شامل کر کے پہلے سے بہتر سیاسی پوزیشن میں آ گئے ہیں، مگر اس بہتر پوزیشن میں جانے کے ساتھ اس توسیع سے کئی نئے تنازعات جنم لیں گے اور اس کے اثرات دور اور دیر تک محسوس کیے جائیں گے۔ جو سب سے بڑا تنازع سامنے آنے کا امکان ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ اور ماضی میں عمران خان کے دست راست پرویز خٹک کی بطور مشیر برائے داخلہ شمولیت کا ہے۔ پرویز خٹک مقتدرہ کے قریب ہے اور یہ خبر بھی ملی ہے کہ ان کی کابینہ میں شمولیت کی اولین شرط یہی تھی کہ انہیں داخلہ امور ہی کا مشیر بنایا جائے۔ طلال چودھری کی بطور وزیر مملکت کابینہ میں شرکت پر تو وزیر داخلہ محسن نقوی سے باقاعدہ مشاورت کی گئی تھی، لیکن پرویز خٹک کے بارے میں انہیں اطلاع ضرور تھی، مگر نہ ان سے مشاورت ہوئی اور نہ پرویز خٹک اور ان کے درمیان اختیارات کی تقسیم پر کوئی باقاعدہ گفت و شنید ہوئی۔ وزیر داخلہ کو نون لیگ کی قیادت سے بھی گلہ ہے کہ ایک وفاقی وزیر اور پنجاب حکومت کے کئی وزراء ان کا نام لے کر ان پر تنقید کرتے ہیں اور نون لیگ کی قیادت انہیں اس سے نہیں روکتی۔ ہو سکتا ہے کہ مقتدرہ اس گہری خلیج کو سنبھال لے، مگر یہ معاملہ محسن نقوی کی ناراضی سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ بظاہر پہلے بھی محسن نقوی وزیر داخلہ بننے کے لیے اس شرط پر تیار ہوئے تھے کہ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اب وزارت سے سب کو دوست ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس سے حکومت کے اندر اختلافات کا تاثر بھی ابھرے گا اور سیاسی حکومت میں پہلا شگاف پڑ جائے گا۔ پرویز خٹک کو مرکز میں عہدہ ملنے سے علی امین گنڈاپور کے علاوہ پختونخوا کے لیے متبادل انتظامات کی تیاری ہے۔ پچھلے دھرنے کے بعد علی امین گنڈاپور کو یہ واضح پیغام دیا گیا تھا کہ اگر اب پختونخوا سے گنڈاپور کوئی جلوس لے کر صوبے سے باہر نکلے تو پھر ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ میرے اندازے کے مطابق اس سکیم پر کام شروع ہو گیا ہے اور پرویز خٹک شعبہ داخلہ امور میں آ کر پولیس اور ایجنسیوں کے تعاون سے یہ کام کریں گے۔ شہباز حکومت کا سب سے بڑا المیہ سیاسی بیانیے کا نہ ہونا ہے۔ معاشی ترقی کے بیانیے کا چرچا تو بہت کیا جا رہا ہے، مگر یہ تحریک انصاف کے سیاسی قلعے میں ابھی تک کوئی نمایاں شگاف نہیں ڈال سکا۔ کابینہ میں عالیہ توسیع میں سرے سے یہ ترجیح ہی نظر نہیں آ رہی۔ عطا اللہ طاہر بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر بیانیہ کسی ایک وزیر کے بس کی بات نہیں۔ مصدق ملک ایک منطقی آواز ہے، مگر انہیں موسمیات میں دھکیل دیا گیا ہے۔ حذیفہ رحمان کو کابینہ میں شامل تو کیا گیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ بیانیہ بنانے میں کتنے مؤثر ثابت ہوں گے۔ عبد الرحمان کانجو اپنا ضلع میں فیصلہ کن سیاسی طاقت ہے۔ انہیں فل وزیر کی بجائے وزیر مملکت بنانا ان سے ناانصافی کے مترادف ہے۔ اسی طرح قصور سے ملک رشید جیسے سینئر سیاستدان کو وزیر مملکت بنانا ان کے شملے میں کسی نئے ہیرے کا اضافہ نہیں کر سکے گا۔ توسیع میں عمر اور تجربے کا لحاظ سرے سے نظر نہیں آتا۔ جوانوں کو بوڑھے سے بڑے عہدے دے کر یوتھ کی حوصلہ افزائی تو کی گئی، مگر تجربے کی حوصلہ شکنی کی گئی اور بڑھتی عمر کے ساتھ کندن ہونے کا احساس نظر انداز کیا گیا۔ جنید انور توبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں کراچی کے سمندری علاقوں سے متعلق وزارت دی گئی، جو ان سے قطعاً غیر متعلق ہے۔ متحدہ کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کراچی کی ترقی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ میں نام کمایا تھا۔ انہیں صحت کی وزارت دی گئی، حالانکہ صحت کا محکمہ صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے۔ اب سوائے صحت کی پالیسیاں بنانے کی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ ان کے تجربے کا مد نظر رکھ کر انہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی دی جاتی تو بہتر ہوتا۔ چودھری شجاعت حسین کے بیٹے صالح حسین سے وزارت مذہبی امور لے کر سردار یوسف کو پھر سے دے دی گئی۔ یا صالح حسین کے پاس اوورسیز کے علاوہ مذہبی امور کی وزارت کا ایڈیشنل چارج تھا۔
سالک نے صبوری ذمہ داری کے دوران خاموشی سے حج کے حوالے سے اہم اور عوامی فیصلے کیے۔ وہ خاص طور شرمیلے ہیں، اس لیے کبھی خود بھی اپنے کارنامے بیان نہیں کر سکے۔ سردار یوسف نون کے پرانے ساتھی ہیں، پہلے بھی وزارت مذہبی امور کے سربراہ رہے، لیکن گزشتہ دور میں پیر آبیرا امین الحسنات کو بطور وزیر مملکت اپنے ساتھ نہ چلا سکے اور حتمی طور پر نون لیگ کے پرانے ساتھی پی نون کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بھرت خاندان نے وہ سیٹ دوبارہ سے جیت کر نون کی جولی میں ڈال دی، اسی لیے ایک وفاقی اور ایک صوبائی وزارت ایک ہی بھرت خاندان کے پاس آ چکی ہے۔ فیصل آباد سے طلال چودھری کا کابینہ میں آنا رانا ثناء اللہ کے لامتناہی اختیارات میں تجاوز ہے، کیونکہ اب فیصل آباد میں نون لیگ کے اندرونی لڑائی چودھری شیر علی بامقابلہ رانا ثناء اللہ سے تبدیل ہو کر طلال چودھری بامقابلہ رانا ثناء اللہ ہو چکی ہے۔ فی الحال رانا ثناء اللہ کا پلہ بہت بھاری ہے، مگر طلال چودھری ادھر ادھر سر مار کر اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے۔ نون لیگ کا ابھی تو ہنی مون چل رہا ہے، اس کی پارٹی تنظیم بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، ووٹ بینک بھی بکھر چکا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا ووٹ بینک بہت مضبوط ہے، گو ان کی تنظیم اور ووٹ بینک کا رابطہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نون کا اصل امتحان ہنی مون پیریڈ ختم ہونے اور تحریک انصاف پر دباؤ کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ اگر نون کوئی بیانیہ نہ بنا سکی اور صرف معاشی ایجنڈا بیچنے کی کوشش کی تو حشر کاف لیگ جیسا ہوگا۔